بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 27۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ ترجمہ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو کیوں نہ اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرمائیے نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور رہنمائی فرماتا ہے اپنی بارگاہ قرب کی طرف جو صدق کے دل سے رجوع کرتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 27 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کفار کا یہی وتیرہ تھا، ہر بار نئے معجزے کی فرمائش کرتے اور اتنی سنجیدگی سے کہ گویا یہ پہلی بار معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ انہوں نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا اور نہ انہیں کوئی دکھایا گیا۔ سورہ رعد آیت نمبر 27 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور رہنمائی فرماتا ہے اپنی بارگاہ قرب کی طرف جو صدق کے دل سے رجوع کرتا ہے۔ اس سے پیشتر تمہیں کئی معجزات دکھائے گئے، لیکن ہدایت تمہارے مقدر میں نہ تھی، کیونکہ یہ کوئی ایسی حقیر اور ارزاں چیز تو ہے نہیں کہ تم منہ اٹھائے ادھر ادھر بھاگتے رہو اور تمہاری منتیں کی جائیں کہ ذراہ نوازش یہ ہدایت ہے، اسے جھولی میں ڈال لو، بلکہ یہ تو وہ گوہر نایاب ہے کہ صرف انہی کو عطا کیا جاتا ہے جن کے دلوں میں اس کی سچی طلب ہو۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ گل رعنات تمہاری دستار کی زینت بنایا جائے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں جن کے دل ذکر الہی سے، دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ جب تک دل میں شک کا کانٹا چبھتا رہتا ہے انسان کو کسی پہلو قرار نہیں آتا، اور جب یقین کا اجالا ہوتا ہے تو سارے اضطراب ختم اور ساری بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سے ہی دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جس سے شبہات کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، یہی وہ غذا ہے جس سے روح کو تقویت ملتی ہے اور انسان میں نیکی کی مضمر صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں اور جوان ہوتی ہیں۔ اسی سے انسان میں وہ جلال اور وہ قوت نمودار ہوتی ہے جس سے شیطان پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور اس کے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتوں میں سے اطمینان قلب سب سے عظیم نعمت ہے۔ دولت، عزت، صحت اور کثرت اولاد کے باوجود بھی روح کو سکون اور دل کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ آب حیات ہے کہ جس سے سیر کام ہونے والا پھر کبھی تشنگی، کوئی خلجان اور کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا۔ وہ تختہ دار پر بھی، وہ آتش کدہ نمرود میں بھی مسکراتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حالت صوفیاء کرام کے نزدیک وجدانیات میں سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مراد صوفیاء کرام ہی ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 29۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ ترجمہ۔ وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور عمل بھی نیک کیے، مجدہ ہو ان کے لیے اور انہی کے لیے اچھا انجام ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ طوبہ مصدر ہے بشرا اور زلفا کے وزن پر، یہ طابہ سے ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس کا معنی فرمایا ہے دل کی خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی طوبہ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 30۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ ترجمہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک قوم میں جس سے پہلے گزر چکی ہیں کئی قومیں، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں انہیں وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور یہ کفار انکار کر رہے ہیں رحمان کا۔ فرمائیے وہی میرا پروردگار ہے، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، اسی پر ہی میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی جناب میں رجوع کیے ہوئے ہوں۔ سورہ رعد آیت نمبر 30 کی تفسیر۔
ابو جہل نے ایک دن سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا رحمان۔ وہ جاہل دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور کہنے لگا آؤ تمہیں ایک عجیب بات سناؤں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو خداؤں اللہ اور رحمان کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو فرمایا اسجدوا للرحمن کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہنے لگے مر رحمان، رحمان کون ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 31۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ ترجمہ، اور اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس کے اثر سے پھٹ جاتی زمین یا مردوں سے اس کے ذریعے بات کی جا سکتی، یہ قدرت سے بعید نہ تھا بلکہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہے، بایں ہما وہ ایمان نہ لاتے۔ کیا نہیں جانتے ایمان والے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ پہنچتا رہے گا انہیں آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ، یا اترتی رہے گی کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے گھروں کے گرد و نواح میں، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کے وعدوں کے ظہور کا دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ رعد آیت نمبر 31 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ایک روز ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند مطالبات پیش کیے کہ اگر مکہ کے پہاڑ دور ہٹ جائیں اور ہماری کھیتی باڑی کے لیے زمین فراخ ہو جائے، نیز اس میں چشمے اور نہریں جاری ہو جائیں اور جد اعلیٰ قبر سے زندہ ہو جائے اور ہم بھی دوش ہوا پر سوار ہو کر شام و یمن میں تجارت کے لیے آیا جایا کریں تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کر بھی دیا جائے تو یہ ہٹ دھرم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور یہی کہہ دیں گے کہ بڑا زبردست جادوگر ہے۔ اس شرط کی جزا محذوف ہے لما آمنو، اور دوسری آیت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 31 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بلکہ سب کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یعنی یہ امور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، اگر وہ چاہے تو آنے واحد میں یہ سب کچھ ظہور پذیر ہو جائے، لیکن جب ایمان لانا ان کے مقدر میں ہی نہیں تو پھر ان کے مطالبات کو پورا کرنے کا کیا فائدہ۔ سورہ رعد آیت نمبر 31 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ افلم ییأس الذین، بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر ان کے یہ مطالبات بھی پورے کر دیے جاتے اور یہ اسلام قبول کرتے۔ انہیں اس خیال سے باز رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اب ان سے یہ توقع نہ رکھو۔ عام علماء نے تو ییأس کا ترجمہ مایوس ہونا کیا ہے، یعنی کیا مسلمان ان معاندین کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے، لیکن حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن سے اس کا ترجمہ افلم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، مروی ہے۔ علامہ قرطبی نے اس پر کئی اشعار سے استشہاد کیا ہے، ان میں سے رباح بن ندی کا یہ شعر ہے، یعنی کیا انہیں معلوم نہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اگرچہ میں قبیلے کی سرزمین سے دور ہوں۔ فرا نے کلبی سے ییأس بمانی یعلم نقل کیا ہے اور جوہری نے صحاح میں بھی یہی لکھا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 31 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی انہیں وقتاً فوقتاً طرح طرح کے مصائب و آفات سے دوچار کیا جائے گا، اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔